قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا۔ قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں سبقن۔ اس سے پہلے ہماری 8 نشستیں اس پر ہو چکی ہیں الحمدللہ، 40-45 منٹ کے ہم نے 8 سیشنز اس کے کیے ہیں، اور 68 صفحات کا مطالعہ ہم اس کا کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اور جو دوسری اصطلاح ہے یعنی رب کی، اس پر گفتگو ہماری ہو رہی ہے۔ طویل ترین بحث اس کتاب میں اسی اصطلاح پر ہے، اور اس سے ماقبل جو بھی ہماری نشستیں رہی ہیں ان میں الہ کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، اور اس کے بعد رب کے حوالے سے جو اس کی لغوی بحث اور قرآن مجید میں اس کے مختلف استعمالات، اور پھر مختلف اقوام جو گزریں اس سے پہلے، مختلف قومیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا انذار کے لیے، تبشیر کے لیے، ان اقوام کی جو گفتگو ہے، جو تفصیل ہے، جو تاریخ ہے، اس کو قرآن مجید نے جس انداز میں نقل کیا ہے اس میں رب کے مختلف استعمالات وغیرہ کیا رہے ہیں، یعنی وہ رب کے لفظ کو کن مفاہیم میں استعمال کیا کرتے تھے، اس پر ہماری گفتگو الحمدللہ کم و بیش مکمل ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اب جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ مشرکین عرب، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین عرب تھے، یا جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو جو امیجیٹ آڈینس ہے عرب کی، ان کے حوالے سے یا ان کے کیا کیا جو ہے وہ گفتگویں رہی ہیں رب کے حوالے سے، اور قرآن مجید نے اس بات کو کس انداز سے نیریٹ کیا ہے، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا ایک پس منظر بھی ہے، وہ پس منظر بھی دوبارہ ذہن میں رکھیں۔ جو پہلی دوسری نشستیں تھیں ان میں تفصیل سے گفتگو ہو گئی تھی، البتہ یہ کہ اِنَّ هَٰذِهِ تذکرہ یاد دہانی کے طور پہ دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اصل میں جو ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے بیسک فلسفی اس کی یہ ہے کہ یہ 4 اصطلاحیں ایسی ہیں قرآن مجید کی جو کہ اہم ترین اصطلاحات میں سے ہیں، اور جب تک ان پر گفتگو نہیں ہوگی، ان کے مفاہیم کو پوری گہرائی اور گہرائی اور باریکی کے ساتھ اور ان ڈیپتھ جا کر نہیں سمجھا جائے گا، جب تک دین کے بہت بڑے ذخیرے سے یا دین کا جو ایک تصور ہے، ہماگیر تصور اور جامع تصور، اس سے واقفیت حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ انسان جب ان اصطلاحات کا محدود تصور اپنے دماغوں میں بٹھا لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو تصور دین یا تصور کائنات یا پھر تصور فرائض جو بنتا ہے وہ بھی انتہائی محدود ہوا کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد اور اس کے لیے کوئی عملی ایکشن پلان جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی پھر اندر سے نہیں پھوٹتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے گہرائی میں سمجھا ہی نہیں ہوتا، تو یعنی پڑھاتے بھی ظاہرہ اس لیے ہیں تاکہ ان چیزوں کے ساتھ ایک گہری واقفیت اور انسیت اور ایک محبت والا عنصر ہو، یعنی شامل، کہ جس کے تحت یہ جذبہ پھر اندر سے پھوٹے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے نا کہ یعنی بالعموم جب تحریک اسلامی کے سفر کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، پچھلا 100 سال کا یا 150 سال کا جو بھی سفر ہے، تو اس میں اکثر و بیشتر لوگ جو آئے اس تحریک اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوئے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایکٹیولی کام کیا؟ وہ یعنی محدود چند لوگ کہ جو شعوری طور پہ فی الواقع ان چیزوں کو سمجھ کر آگے بڑھے، پھر ظاہر ہے انہوں نے ایک اپنی جگہ پر کارہائے نمایاں سر انجام دیے، لیکن جو اکثر و بیشتر اور لوگ ساتھ ملے، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہا کرتے تھے نا کہ میرے ساتھ بھی شامل ہونے والوں کی اکثریت گامے ماجوں پر مشتمل ہے، تو یہ ان کے الفاظ ہیں ڈاکٹر صاحب کے اپنے۔ تو اکثریت جو ہوتی ہے نا وہ مارے باندھے کے لوگوں کو ہوتی ہے، ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ نہ لٹریچر پڑھتے ہیں، بس دھکا اسٹارٹ ٹائپ ہوتے ہیں، ایک جوش و جذبے میں آ کر شامل تو ہو گئے، لیکن پھر اب چلنے کے لیے انسان چونکہ سمجھا نہیں ہوتا ان چیزوں کو گہرائی میں جا کر، تو پھر انسان اپنی بے عملی کو جسٹیفائی کرتا ہے اور طریقوں سے۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی،
تو انسان پھر اور قسم کے بہانے بھی تراشنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، مجھے فلاں نے یہ کہہ دیا. جیسے کہ اجتماعی زندگی میں بہت سارے معاملات آ جایا کرتے ہیں لوگوں کے مابین، نزاع کے معاملات بھی ہوتے ہیں. ان بنیادوں پر اگر آپ اپنے آپ کو اس جد و جہد سے پیچھے کر لیں، یعنی مثال کے طور پہ یعنی کسی تحریکی کے ساتھی کے ساتھ میرا کوئی مسئلہ ہو گیا، مجھے بات بری لگ گئی، اس بنیاد پر میں یہ کہوں کہ میں اس دین سے ہی پیچھے ہٹتا ہوں، یا اپنی بے عملی کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دوں ان طریقوں سے کہ جی آپ نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ فکر کی شدھ بدھ سے بھی واقف، آپ فکر کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں، آپ کو فکر کی کوئی شدھ بدھ حاصل نہیں ہے. تو پڑھانے کا مطلب بھی اسی لیے ہے، یعنی پیچھے بنیادی وجہ کہ ان چیزوں کو گہرائی میں سمجھیں تاکہ ایک اندر سے جذبہ پھوٹے عمل کرنے کا بھی، اور انسان دنیا میں جو کچھ مرضی حالات پیش آ جائیں اپنی جگہ پر بندہ اسٹینڈ کرے اور وہ کم از کم پیچھے نہ ہٹے. اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہم. تو اپنی جگہ پر تو وہ کوئی نہ کوئی چراغ جلائے رکھتا نا. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہر وجہ شکوے شکایت اور اعتراضات اور تنقید یہ ایکٹیو بندہ کرے تو بہت اچھی بات ہے، اس کی تنقید کو سر آنکھوں پر لینا چاہیے کہ بندہ کم از کم کام تو کرتا ہے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں ہمارے ٹائپ کے باتونی لوگ، باتیں بہت کرتے ہیں، اعتراضات بہت کرتے ہیں، تنقیدیں بہت کرتے ہیں، عملی میدان میں وہ جو ہے یعنی صفر ضرب صفر، کوئی ان کا وہ کنٹریبیوشن اس طرح کا نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے یہ ایک اپنی جگہ پر مسئلہ ہے. اس کا حل کیا ہے؟ لٹریچر کے ساتھ تعلق گہرا استوار رکھنا چاہیے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو خیر یہ اس کتاب کے پیچھے بنیادی مقصد ہے ہمارا کہ لٹریچر کے ساتھ جب تک گہری وابستگی پیدا نہیں ہوگی، شعوری ایمان حاصل کرنا یا شعوری طور پر عمل کرنا یہ پھر ظاہر مشکل ہو جاتا ہے. اب آ جائیے اس پر. تو ہم نے پچھلی جو اقوام گزری، قوم عاد، قوم نوح سے پہلے، پھر قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، قوم شعیب وغیرہ وغیرہ، ان سب پر گفتگو، پھر قوم فرعون بہت یعنی بڑی قوم، یعنی تفصیل سے گفتگو ان پر بھی ہوگی، قوم ابراہیم، یہ 6-7 اقوام پر گفتگو ہماری ہو چکی ہے. اس کے بعد یہود و نصارہ پر گفتگو ہوئی، اب مشرکین عرب پر گفتگو ہے. صفحہ نمبر 69 ہے. اب دیکھنا چاہیے، یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، اب دیکھنا چاہیے کہ وہ عرب کے مشرکین جن کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، اس باب میں ان کی گمراہی کس نوعیت کی تھی؟ کیا وہ اللہ سے ناواقف تھے یا اس کی ہستی کے منکر تھے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بھیجے گئے تھے کہ انہیں وجود باری کا معترف بنائیں. کیا وہ اللہ کو الہ اور رب نہیں مانتے تھے اور قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ انہیں حق جل شانہ کی الہیت اور ربوبیت کا قائل کرے؟ کیا انہیں اللہ کی عبادت و پرستش سے انکار تھا، یا وہ اللہ کو دعائیں سننے والا اور حاجتیں پوری کرنے والا نہیں سمجھتے تھے؟ کیا ان کا خیال یہ تھا کہ لات اور منات اور عزا اور حبل اور دوسرے معبود ہی اصل میں کائنات کے خالق، مالک، رازق اور مدبر و منتظم ہیں؟ یا وہ اپنے ان معبودوں کو قانون کا منبع اور اخلاق و تمدن کے مسائل میں ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ مانتے تھے؟ ان میں سے ایک سوال کا جواب ہمیں قرآن سے نفی کی صورت میں ملتا ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ عرب کے مشرکین نہ صرف یہ کہ اللہ کی ہستی کے قائل تھے، بلکہ اسے تمام کائنات کا اور خود اپنے معبودوں تک کا خالق، مالک اور خداوند اعلیٰ مانتے تھے. اسے رب اور الہ تسلیم کرتے تھے. مشکلات اور مصائب میں آخری اپیل وہ جس سرکار میں کرتے تھے وہ اللہ ہی کی سرکار تھی. انہیں الہ کی عبادت و پرستش سے انکار نہ تھا. ان کا عقیدہ اپنے دیوتاؤں اور معبودوں کے بارے میں نہ تو یہ تھا کہ وہ ان کے اور کائنات کے خالق و رازق ہیں، اور نہ یہ کہ یہ معبود زندگی کے تمدنی اور اخلاقی مسائل میں ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں. چنانچہ ذیل کی آیات اس پر شاہد ہیں. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ان سے کہیے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کی ملک ہے، وہ ملکیت کس کی ہے، وہ اس پر جو ہے اختیار تصرف وہ کس کا ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ وہ کہیں گے اللہ کی ملک ہے۔ یہ کس کے زیر اختیار ہے؟ اللہ کے۔ اب کہیے کہ پھر بھی تم نصیحت قبول نہیں کرتے، آپ پھر کہیے کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہے۔ وہ جو بات آیت میں آئی نا، سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہے، وہ کہیں گے اللہ ہے۔ تو کہیے پھر بھی تم نہیں ڈرتے، پھر کہیے کہ ہر چیز کے شاہانہ اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں پناہ دینے کی طاقت کسی میں نہیں، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ وہ کہیں گے یہ صفت اللہ ہی کی ہے۔ تو پھر کہیے کہاں سے تمہیں دھوکہ لگتا ہے؟ حق یہ ہے کہ ہم نے صداقت ان کے سامنے پیش کر دی ہے اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ تو یعنی کن معنوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ملکیت کے قائل تھے؟ ہر اس معنی میں جن معنوں میں اس سے پہلی اقوام قائل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی۔ کس نے بنائے زمین و آسمان؟ اللہ نے بنائے۔ موٹی بات یہ ہے، وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنِ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ وَدَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، حتیٰ کہ جس وقت تم کشتی میں سوار ہو کر باد مفافق پر یعنی فرحاں اور شاداں رہتے، باد مفافق یعنی وہ جو جس سمت آپ چل رہے ہیں ہوا بھی اسی سمت چلے، تو فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے اس بلا سے ہمیں بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب وہ انہیں بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی مشکل آ جاتی ہے تو پھر انسان جا کر مطلب وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بھی ہے نا کہ جب وہ نکل گئے تھے مکے سے عرب سے، اور جب کشتی بھنور میں پھنسی ہے تو وہاں سب نے لات عزا اور حبل کو پہلے پکارا، پھر کشتی نہیں سنبھلی، جب بالکل ہی بھنور میں پھنس گئی آ کر پھر سب نے اللہ کو پکارا۔ تو یہاں سے وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کے لیے کہ بھئی جب پکارنا ہی بالآخر اللہ کو ہی ہے تو اسی کی تو دعوت دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ایمان لانے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہیں سے وہ واپس پلٹ کر پھر ایمان لے آئے۔ تو بہرحال یہ ایک آخری انسان کا جو ہے وہ اعتماد اور بھروسہ، وہ چونکہ فطرت کی آواز ہے نا، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت رکھی ہے، تو لا محالہ انسان پھر پکارنے کے لیے بھی اسی طرف جاتا ہے بالآخر۔ لیکن یہ کوئی ہر ایک کا نہیں ہوتا ہے اتنا مسئلہ، یہ بعض لوگ ہوتے ہیں ابو جہل جیسے پرورٹ شدہ، یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ دو فرعون ہیں، ایک ابو جہل ہے، ایک اصل وہ والا فرعون ہے۔ وہ جب مرنے لگا تو اس نے پکارا رب کو، آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا رب عالمین کے جو رب ہے موسیٰ کا بھی اور ہارون کا بھی۔ لیکن یہ جو فرعون ہے ہماری امت کا، یہ جب مرنے لگا تو کوئی ندامت نہیں ہے کسی درجے میں بھی۔ ہاں، گردن جو ہے وہ نیچے سے کاٹی جائے تاکہ جب نیزے پر تم چڑھاؤ، اس کا خیال تھا نا کہ مسلمان بھی یہی کام کریں گے، نیزے پر چڑھائیں گے، تو جب تم نیزے پر چڑھاؤ تو پتہ چلے کسی سردار کی گردن تھی۔ تو یعنی وہ آخر دم تک سریہ جو ہے وہ نہیں نکلا بالکل بھی۔ ہاں، کبھی وہ بندہ جائے نا کسی فوجی قبرستان تو وہاں پر صحیح پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا صاحب تھے جو اب کیا بن چکے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، جب سمندر میں تم پر کوئی آفت آتی ہے تو اس ایک رب کے سوا اور جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے
تو تم اس سے پھر جاتے ہو۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب انسان اولاد بھی مانگتا ہے تو پھر اللہ سے مانگتا ہے رو رو کر، اللہ سے بڑا چنگا دینا۔ جب وہ بچہ ہو گیا تو پھر نام اس کا پیراں دیتا رکھ لیا آپ نے، کہ پیر صاحب نے دیا۔ نام اللہ دیتا رکھنا چاہیے تھا، نام کیا رکھ لیا؟ پیراں دیتا۔ تو یہ وہ جب حالات ٹھیک ہو گئے تو واپس اپنے اسی شرک پر۔ تو اپنے معبودوں کے متعلق ان کے جو خیالات تھے وہ خود انہی کے الفاظ میں قرآن اس طرح نقل کرتا ہے کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے ولی اور کارساز ٹھہرا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یعنی بڑے خدا کا ایک تصور ہے، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا لیقربونا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور میں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو آپ دیکھ لینا کہ وہ کوئی صاحب قبر ہو یا بت ہو یا جتنے بھی اس قسم کے تصورات ہیں، ان سب کے ساتھ جو ایک شے ہم نے جوڑ کے رکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، وہاں پر یہ وہاں پر ہماری سفارش کرائیں گے، بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ پھر وہ اپنے معبودوں کے بارے میں اس قسم کا بھی کوئی گمان نہ رکھتے تھے کہ وہ وسائل زندگی میں ہدایت بخشنے والے ہیں، وہ مسائل زندگی میں ہدایت بخشنے والے ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، ان سے پوچھئے کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے ان شریکوں میں سے کوئی حق کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ہے؟ یعنی کون ہے تمہارے ان شریکوں میں سے جو تمہیں رائٹ جو بھی پاتھ ہے اس کی طرف گائیڈنس فراہم کر سکے؟ لیکن یہ سوال سن کر ان پر سکوت چھا جاتا ہے، ان میں سے کوئی یہ جواب نہیں دیتا کہ ہاں لات یا منات یا عزا یا دوسرے معبود ہمیں فکر و عمل کی صحیح راہیں بتاتے ہیں اور وہ دنیا کی زندگی میں عدل اور سلامتی اور امن کے اصول ہمیں سکھاتے ہیں، اور ان کے سرچشمہ علم سے ہمیں کائنات کے بنیادی حقائق کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ مگر اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو بتاؤ پھر کون اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ یعنی اگر ہدایت دینا، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا یہ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر کون اس بات کا مستحق ہے کہ پیروی کس کی جائے؟ وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے یا وہ جو خود ہدایت نہیں پاتا؟ الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ان تصریحات کے بعد اب یہ سوال حل طلب رہ جاتا ہے کہ ربوبیت کے باب میں ان کی وہ اصل گمراہی کیا تھی جس کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور کتاب نازل کی؟ اس سوال کی تحقیق کے لیے جب ہم قرآن میں نظر کرتے ہیں تو ان کے عقائد و اعمال میں بھی ہمیں انہی دو بنیادی گمراہیوں کا سراغ ملتا ہے جو قدیم سے تمام گمراہ قوموں میں پائی جاتی رہی ہیں۔ یعنی ایک طرف حق و طبی ربوبیت و الہیت میں وہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں اور ارباب کو شریک ٹھہراتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ سلسلہ اسباب پر حکومت پر جو حکومت کار فرما ہے اس کے اختیارات و اقتدارات میں کسی نہ کسی طور پر ملائکہ اور بزرگ انسان اور اجرام فلکی وغیرہ بھی دخل رکھتے ہیں۔ اسی بنا پر دعا اور استعانت اور مراسم عبودیت میں وہ صرف اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے بلکہ ان بناوٹی خداؤں کی طرف بھی رجوع کیا کرتے تھے۔ یہ وہ پہلا مسئلہ ہے۔ یعنی دو وجوہات ہمیشہ ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ جو باقی ستارے ہیں، سیارے ہیں، نظام شمسی میں یا اجرام فلکیات میں جو کچھ بھی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو بھی ایک بیوروکریسی ہے اس کا پارٹ ہیں۔ تو جب پارٹ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ آپ ان سے استعانت اور مدد طلب کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کا کام ہے نا، اللہ جس کسی سے بھی کام لے اپنا، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کسی کے ذمے کسی کام کو لگانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے۔ یعنی وہ اللہ کو سپر نیچرل اس میں بھی رب نہیں، کمپلیٹلی رب نہیں مانتے؟ مانتے ہیں
وہ مانتے ہیں کہ تکوین کی سطح پر تو سارا کے سارا اسی کا ہی چل رہا ہے نا، زمین کی سطح پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس میں مسئلہ ہے. آپ نے اپنا کوئی کام کروانا ہے، فلانی دیوی کی پوجا کرنے شروع کر دیں تو آپ کے پاس معلوم ہوتا ہے لکشمی دیوی، وہ کائے کے لیے ہے کہ دنیا کا ایک مسئلہ ہے آپ نے جو اپنا حل کرانا ہے، مطلب پیسہ چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لکشمی دیوی کی پوجا پاٹ کریں گے تو آپ کے پاس پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. ہمارے ہاں بھی جو اس چیز کو آگے میں نے کہا دیا گیا نا، وہ یہ دیا گیا ہے کہ خالد صاحب نے اس کو گفتگو پر مارے کہ ہم خود ڈنڈی مارتے ہیں، اپنا عمل درست نہیں کرتے، تو پھر وہ چھوڑنا بھی نہیں ہے اور ادھر سے نفلی ملامت کرتا ہے، تو پھر کسی صاحب کے ہاتھ چڑھتے ہیں، وہ پھر کٹواتے ہیں آپ سے بدلے، تو ادھر نفلی مطمئن، ادھر آپ کا دھندا بھی چلتا رہا اور آپ کو یہ محسوس ہو گیا کہ چلے جی اللہ کے ہاں میری کوئی سفارش بھی قبول ہوگی یا کوئی مجھے تقرر مل گیا یا خاص وظیفہ مل گیا. یا جیسے ہمارے ہاں اس کی وہ سب سے بڑی گاڑی مثال یہ کہ سورہ واقعہ پڑھ لے تو دولت کی آگ پھیر ہو جائے گی. ترجمہ نہیں پڑھنا، بس اس کو پڑھتے جائیں رات کو تاکہ آپ غنی ہو جائیں، اور آپ وہ اس نیت سے بھی قرآن مجید کو بھی پڑھنا، اپنا دھندا نہ چھوڑنا. تو اس سے جو مغالطہ لاحق ہو گیا نا وہ یہ تھا کہ عمل کی درستگی تو نہیں ہوئی، لیکن ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے پیراڈائم اپنا لیے ہیں کہ چلے جی کوئی وسیلہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اور ایزی وے اپنا لیا. اس میں یہ احتیاط ضرور رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کا پڑھنا اپنی جگہ پر یعنی بہرحال فائدے والی بات ہے، البتہ یہ کہ گناہ نہ چھوڑنا یہ اپنی جگہ پر ظاہر ہے ایک غلط کام ہے. اور اسی میں یہ بات بھی ہے نا، یعنی خالد صاحب بیان کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ایسا بندہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جا کے کوئی سیڑھی ویڑھی تلاش کرتا ہے نا، اس نے لازمی کو بڑا بلنڈر ایسا مارا ہوا ہے جو اس کے بنیاد پر وہ اللہ کو بھی منہ دکھانے جوگا نہیں ہے. تو اپنے آپ کو وہ سیٹسفائی پھر کرتا ہے کسی اور قسم کے دھندے میں ملوث کر کے، اور کوئی اور وسیلہ یا تقرب کے لیے کوئی اور رستہ جو ہے وہ تلاش کرتا ہے. اس میں جیسے کہ ظہور بھائی نے بات کی کہ فہم کو مد نظر بالکل رکھا بھی نہیں، صرف یہ وظیفے ہو رہے ہیں کہ دولت حاصل کریں، فلانا میرا عمل ہو، تو یہ کس کیٹیگری؟ ہاں یہ اپنی جگہ پہ بالکل غلط کام ہے. ظاہر ہے آپ نے قرآن مجید آیا تھا ہدایت کے لیے، آپ نے اسے ذریعہ بنا دیا کسی اور شے کا، اگرچہ کہ وہ فائدہ بھی اس کا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے ظاہر ہے، لیکن اصل فائدہ تو پھر آپ نے حاصل نہیں کیا نا. یہ ایک شخص پڑھتا ہے محض ثواب کے لیے. ہمارے یہاں میں نے کہا جو پریکٹس ہے نا قرآن مجید کو لے کے بھی، باقی وسیلے وغیرہ تو چلتے رہتے ہیں، وہ یہ رہتے ہیں کہ جی مرتے ٹائم جی سورہ یاسین پڑھیں تاکہ اس کی روح آسانی سے قبض ہو جائے. ہاں بایاتش تورا کارے جو جزی نیس کے از یاسین وہ آسان بمیری، اقبال کہتا ہے. تو ہمارے یہاں ایک دفعہ اس طرح کو اہتمام ہو رہا تھا، تو میں نے کو کہا کہ اس کا ترجمہ پڑھ کے سناؤ گے تو یہ جو مر رہا ہے نا یہ تمہیں کہے گا منہ بند رکھو، مجھے کچھ زیادہ پڑ رہی ہے، میرا عمل ہی نہیں تھا اس کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں وہی والی آپ کی جو بات ہے کہ وہ بلنڈر اتنے انہوں نے مارے اور اینڈ میں وسیلہ جو ہے نا چیزوں کو بنا لیتے ہیں. صحیح بات. اس میں قرآن مجید کے ساتھ بھی یہ ناانصافی ہو جاتی ہے. یاسین بھی بند کروا آلریڈی مر رہے ہیں یاسین پڑھ رہے ہیں. اچھا یہاں سے نا یہ دوبارہ پڑھیں اس پیراگراف کو. ایک طرف فوق الطبیع ربوبیت و الہیت میں وہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں اور ارباب کو شریک ٹھہراتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے، یہ ہے اصل کانٹے کی بات، اور یہ سمجھتے تھے کہ سلسلہ اسباب پر یہ جو کچھ بھی اسباب ہیں ان کی ایگزیکیوشن کے لیے ظاہر اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہوا ہے، فرشتے ہیں، یوں ہیں، انہوں نے ایسے ایسے کام کرنا ہے. تو سلسلہ اسباب پر جو حکومت کار فرما ہے اس کے اختیارات و اقتدارات میں کسی نہ کسی طور پر ملائکہ اور بزرگ انسان اور اجرام فلکی وغیرہ بھی دخل رکھتے ہیں، اور اسی بنا پر دعا اور استعانت اور مراسم عبودیت میں وہ صرف اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے بلکہ ان بناوٹی خداؤں کی طرف بھی رجوع کیا کرتے تھے. یعنی گڑبڑ کیا ہوئی ہے؟ گڑبڑ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ اسباب پر جو حکومت رکھی ہوئی ہے اس میں فرشتے کیوں انوالو ہیں. فرشتے انوالو ہیں، اصل بات کیا سمجھائی جا رہی ہے؟ آپ ان فرشتوں کو درجہ دے دیں خدا کا اور ان سے مانگنا شروع کر دیں. مانگنا صرف اللہ سے ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جس سے چاہے آپ کا کام کروائے. حقیقت و اقسام شرک جو ہے اس میں ڈاکٹر صاحب نے اس مسئلے کو بہت تفصیل سے سمجھایا ہے، اور جو ابو ظبی سیریز ہے
اس کو بھی اگر دیکھ لیں تو اس میں بھی جو گفتگو ہے نا حقیقت و اقسام شرک کی، یعنی اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک بات جو ہے وہ بیان کی ہے ایک مثال دے کر، اور وہ مثال یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ ایک رائے ہے ان کی شاذ، وہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی بزرگ نیک لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ ارواح کو، یعنی ان کی وفات کے بعد ملائکہ کا جو طبقہ اسفل ہے، بالکل جو نچلے لیول کے جو ملائکہ ہیں ان میں شامل کر دیتا ہے، اور وہ بھی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بیوروکریسی ہے، نظام حکومت چلا رہی ہے، نظام کائنات چلا رہی ہے، اسباب کو پر کنٹرول کرنا اور ان کو چلانا، تو وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ اسی میں پھر ڈاکٹر صاحب مثال دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مسئلہ موجود ہے، شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود ہیں کہ نہیں موجود، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مثال دیتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ وہ یہاں موجود ہے، ہمیں کیا پتہ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے نقطہ نظر کہ ہمیں پکارنا صرف اللہ کو ہے، بس مانگیں گے تو صرف اللہ سے۔ جب ہم اس قسم کے تصورات بناتے ہیں تو لا محالہ ہم مانگنے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو ربوبیت و الہیت میں جو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ باقی کسی کی روح اس وقت یہاں موجود ہو، ہمیں کیا پتہ کسی بزرگ کی موجود ہو، یہ تو ویسے ہی ہماری ڈومین سے باہر ہے۔ ہمارا فرض کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، بس ہاتھ پھیلانے ہیں، استعانت طلب کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ سے طلب کرنی ہے۔ یہاں پہ ایک جی سر، یہ جملہ ہے نا کہ یہ سمجھتے تھے کہ سلسلہ اسباب پر جو حکومت کار فرما اس کے اختیارات اور اقتدارات میں کسی نہ کسی طور پر ملائکہ اور بزرگ انسان اور اجرام فلکی وغیرہ بھی دخل ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے مختلف معاملات کے لیے مختلف دیوی اور دیوتا گڑھ رکھے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی مختلف بات کرتے ہیں، لیکن وہ بڑی آج کے دور کے لیے ہمیں یہ شرک اب آگے بڑھ گیا ہے تو اس کے لیے حقیقت رہنما ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ جیسے دولت کے لیے انہوں نے آپ نے بھی ذکر کیا کہ لکشمی دیوی ایک گڑھ رکھی تھی کہ یہ اس کی پوجا پاٹ کرنے سے یا اس کی خدمت کرنے سے دولت ملتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی آگے بڑھ گئے، ہم نے کہا ہٹاؤ اس دیوی کو، ڈائریکٹ دولت کو پوجو، سیدھا دولت کو پوجنا شروع کر دیا۔ صحیح بات۔ میں اس پہ سوچا جائے نا تو حقیقتاً ہم مادیت پرستی کی طرف چلے گئے نا، یعنی آج کے دور میں لوگ اللہ پہ یقین اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ اس مٹیریلزم کی طرف زیادہ ایسے ہی، یہ اس کی اگلی اسٹیج ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے اس کا ذکر جی ایسے ہی بالکل۔ دوسری بات، دوسری طرف تمدنی اور سیاسی ربوبیت کے باب میں ان کا ذہن اس تصور سے بالکل خالی تھا کہ اللہ اس معنی میں بھی رب ہے، اس معنی میں وہ اپنے مذہبی پیشواؤں، اپنے سرداروں اور اپنے خاندان کے بزرگوں کو رب بنائے ہوئے تھے۔ ہاں جی، کون کون ہے؟ مذہبی پیشوا، جو لوگ مذہبی سیادت و قیادت یا پیشوائیت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ بھی رب بن جایا کرتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تھا؟ آج بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسماعیلی طبقہ دیکھیں، ہاں وہ تو چونکہ علل اعلان ہے وہاں پر، اپنے تفریح میں ویسے کہنا کہ وہ تو اظہار بھی کرتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو شاید دل میں رکھتے ہیں، ہاں وہ اظہار کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں تو ان کا بھی جو امام کے حوالے سے کانسیپٹ ہے بنیادی طور پہ وہ یہی، اور اسماعیلی بھی آپ نے بالکل صحیح اشارہ دیا، وہ بھی تو پیچھے سے شیعہ ہی ہیں نا۔ تو باقی جو مسائل ہمارے ہاں عملاً اور سیاست کے باب میں مطلب کیا رہ گیا ہے پیچھے؟ اس جملے کا آخری جو حصہ ہے ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، یہی مثال 100%۔ او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج۔ ہمارے ہاں مذہبی پیشوائیت کا مسئلہ یہ ہے اس وقت، مذہبی تمدنی اور سیاسی، اور وہ اس لیے انہی سے اپنی زندگی کے قوانین لیتے تھے۔ آج تو ہم یہ تو بات پکی ٹھیک ہے، تو مذہبی پیشوائیت ہو گئی، سردار وہی جو ہوتے ہیں لیڈران قوم کے، سیاسی جماعت کے، معاشرے کے لیڈر، اور خاندان کے بزرگ، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ یہ ہمارے ہاں جو بھی ریموٹ ایریاز ہیں، گاؤں دیہات وغیرہ، یہاں اب بھی یہ محاورہ ہے، یعنی پہلے پگ پھر نک پھر اللہ و رسول،
تو آپ نے کس کو بڑا کیا ہے؟ وہی جو خاندان کی ریت روایت رسم رواج جو چلا آ رہا تھا، بس وہی ہے. بل وجدنا علیہ آباءنا، اس پر پایا ہمیں اپنے پیو دادوں کو. تو پیو دادوں کی روایت کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ تو مجھے اے این پی کے بلور ہیں، اس کا ایک بات یاد آ رہی ہے، ٹی پہ اس نے کہی، میں نے خود سنا. اب سال یہ مجھے ہوا تھا 3000 یا 4000 سال، میں 4000 سال سے پشتون ہوں. ہاں مجھے یاد ہے. 1400 سال سے مسلمان ہوں اور 70 سال سے پاکستانی ہوں. تو میں نے کس کو موقع دیا؟ صحیح بات. آپ کہہ رہے ہیں 4000 سال سے سویا نہیں، ایسے پیر ہے نا جو سویا نہیں کافی ٹائم، چلانے کی کوشش کر رہے ہیں 2000 یا 4000 کچھ اس طرح، یعنی ہزاروں مسلمان. تو اس معنی میں وہ اپنے مذہبی پیشواؤں، اپنے سرداروں اور اپنے خاندان کے بزرگوں کو رب بنائے ہوئے تھے اور انہی سے اپنی زندگی کے قوانین لیتے تھے. اب یہ مضمون قرآن مجید میں ہے نا بہت ساری جگہوں پر، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اب یہاں مخاطبین کون ہیں؟ عام لوگ مخاطبین نہیں ہیں. مذہبی پیشوائیت کے منصب پر علماء یہود فائز تھے، ان کو مخاطب کیا قرآن نے. سورہ بقرہ میں بھی آیا، آل عمران میں بھی آیا مضمون، اور بھی جگہوں پر مختلف پیراؤں میں آیا. دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو مت بیچو. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دنیا کا چند ٹکے کا فائدہ وصول کیا. ایک وزارت یعنی پروٹوکول تھوڑا سا، ڈی ایچ اے میں گھر، ایک بیریا ٹاؤن کی کوٹھی، جیسے کہ بڑھتی پھر رہی ہے. اب پھر دوبارہ جو کچھ بھی دنگل فساد ہے اس کے پیچھے وہ صاحب بھی تو ہیں نا، سب کو پتہ ہے. تو اس کے بدلے میں آپ نے یہ لے لیا اور کیا بیچا؟ دین بیچا، اللہ تعالیٰ کی آیات بیچی. تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ ہیں وہ قوانین کہ جو انسان پھر بناتا ہے بیٹھ کر. بیچا کیا آپ نے؟ دین بیچا. دین بیچ کر بنایا کیا؟ دنیا بنائی. آپ نے دنیا کھری کی اپنی. تو مذہبی جو طبقے کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. چنانچہ پہلی گمراہی کے متعلق قرآن یہ شہادت دیتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَهُ يَنفَعُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَن ضُرَّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ. لمن ضربه آخری ہے پڑھنا یدعو انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خدا پرستی کی سرحد پر کھڑا ہوا کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، محاورتاً ترجمہ کیا بنے گا؟ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر رہتے ہوئے. کیسے کنارے پر رہتے ہوئے؟ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے. فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو الٹا پھر گیا. یعنی حالات سازگار ہیں، مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، میری نوکری بھی ٹھیک سے چل رہی ہے، گھر کے حالات بھی ٹھیک ہیں، سارے معاشرے پر کے حوالے سے بھی کوئی دباؤ نہیں ہے، خاندان والے بھی سارے خوش ہیں، حکومت بھی ہماری مرضی کی اوپر آ گئی ہے. اب اس میں ہم دین پر بھی چلیں گے، خوب دین پھیلائیں گے، جو کچھ بھی اس میں پھیلایا جا سکتا ہے دین کا جو کوئی بھی بچا کھچا تصور ہے. اور جہاں کہیں مشکل آئی وہاں سے الٹے پھر گئے. یہ شخص دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اٹھانے والا ہے. وہ اللہ سے پھر کر انہیں پکارنے لگتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچانے کی. یہی بڑی گمراہی ہے. وہ مدد کے لیے انہیں پکارتا ہے جنہیں پکارنے کا نقصان بنسبت نفع کے زیادہ قریب ہے. کیسا برا مولا ہے اور کیسا برا ساتھی ہے. یہ کیسی انہوں نے تجارت کر لی ہے، یہ کیسا انہوں نے چند ٹکے کا فائدہ جو ہے وہ دنیا کا لے لیا ہے. تو بچتی دنیا بھی نہیں ہے. یہی بات آ رہی ہے، قرآن یہی بات کہہ رہا ہے، دنیا میں بھی نقصان اور خسارہ ہے اور آخرت میں بھی. سمجھتا آدمی یہ ہے کہ میں دنیا اپنی سیدھی کر لوں گا، لیکن دنیا بھی سیدھی نہیں ہوتی. آخرت تو ویسی گئی نا، فارغ ہو گئی. یہی مضمون ایک دوسرے انداز سے آیا نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اب یہاں پر بھی کیا ہے؟ یردون الی اشد العذاب. اس سے پہلے کیا وہ آیت
یہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. دنیا میں ذلت اور خواری ہے، مسکنت ہے، اور آخرت میں بھی اشد العذاب. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے. تو بہت ہی مشکل مسئلہ ہے اور بہت ہی سوچ سمجھ کر زندگی اس معاملے میں گزارنی چاہیے. بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. تو جو لوگ دین پر چل رہے ہوتے ہیں انہیں تو اور زیادہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. چل رہے ہوتے ہیں تو چلنے کے دعوے دار ہوتے ہیں، یوں چلیں کہہ لیں، تو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین پر چلنے کا دعویٰ ہو، دنیا کھری ہو رہی ہو، تو پھر آخرت تو گئی، برباد ہو گئی، دنیا بھی نہیں ملے گی. پھر آتے ہیں مسائل. اور جتنے لوگ اس وقت ہیں جنہوں نے دنیا اپنی بنائی ہے دین کو بیچ کر، اس آیت کے حوالے سے اگر دیکھیں گے، جو بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں اس وقت، کوئی کہاں جا کے پھر سیٹل ہو گیا کینیڈا میں، تو کوئی امریکہ میں جا کے گھس گیا، کوئی یہیں پر ہی ہے، ابھی اس نے بھی شاید چلے جانا ہوگا، عشائیے پہ تو اور زہرانے پہ تو ویسے ہی جاتا رہتا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ان معنوں میں اگر یہ کام کیا ہے، دین بیچا ہے اگر، تو ذلت اور رسوائی اور مسکنت اس سے پہلے موت نہیں دے گا اللہ. قرآن کی بات ہے. 53 ارب روپے کی مچھلیاں صاف کر رہا ہوں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں. آپ کہیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے، آپ کہیے ان سے، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں؟ فٹ نوٹ پہ لکھا ہے نیچے، یعنی تم اس خیال خام میں مبتلا ہو کہ تمہارے معبودان کا میرے ہاں ایسا زور چلتا ہے کہ جو سفارش مجھ سے کر دیں وہ بس قبول ہو کر رہتی ہے، اور اسی لیے تم ان کے آستانوں پر پیشانیاں رگڑتے اور نظریں چڑھاتے ہو. مگر میں تو آسمانوں اور زمین میں کسی ایسی ہستی کو نہیں جانتا جو میرے دربار میں اتنی زور آور ہو یا مجھے ایسی محبوب ہو کہ میں اس کی سفارش قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں. تو پھر کیا تم مجھے ان سفارشیوں کی خبر دے رہے ہو جنہیں میں خود نہیں جانتا؟ ظاہر ہے کہ کسی چیز کا علم اللہ کے علم میں نہ ہونا، کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس چیز کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. وجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا. ترجمہ اوپر سے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے کہ کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کیا واقعی تم اس خدا سے جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا سر اور مد مقابل بناتے ہو، یعنی ہم پلہ بناتے ہو، ہم سر اور مد مقابل بناتے ہو، یعنی اس کے ضد اور ند اور اس کے پیرالل مقابلے پر لا کر کھڑا کرتے ہو. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں نہ فائدے کا، حالانکہ اللہ سننے اور جاننے والا تو اللہ ہی ہے. یعنی پھر اللہ کو چھوڑ کر جو کوئی نہ فائدے کا اختیار رکھتا ہے نہ کوئی نقصان کا اختیار رکھتا ہے، اس سے کاہے کو مانگتے ہو؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ. اور جب انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یکسو ہو کر اپنے رب ہی کو پکارتا ہے، مگر جب وہ اپنی نعمت سے اسے سرفراز کرتا ہے تو یہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس میں مدد کے لیے اس سے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا،
اور اللہ کے ہم سر ٹھہرانے لگتا ہے. نیچے لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ کے ہم سر ٹھہرانے لگتا ہے، یعنی یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ مصیبت فلاں بزرگ کی برکت سے ٹلی ہے اور یہ نعمت فلاں حضرت کی عنایت سے ہوئی ہے، وہی پیراں دیتا. تو اس سے پہلے کہ اللہ کو پکار رہا تھا اور اللہ کے ہم سے ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ یہ حرکت اسے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ کی بخشش سے حاصل ہے. جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ ہی کی طرف فریاد لے کر تم جاتے ہو، یعنی بالآخر پہلے وہی اپنے ادھر ادھر کو پکارا، بالآخر اللہ سے مانگا. مگر جب وہ اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس مشکل کشائی میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. یہ وہ ویڈیو اگر کسی نے دیکھی ہو نا، کچھ ایسا پہلے بڑی مشہور ہوئی تھی، ایک خاتون بیٹھی تھی ٹی وی پہ اور وہ جو بھی کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، کوئی ایف ایم والے جیسے پروگرام ہوتے ہیں یا مارننگ شوز ٹائپ، تو وہ کہہ رہی تھیں جو بھی کسی سنگر کو بلایا ہوا تھا کہ آپ کوئی اچھا فلانا گانا سا سنا دیں. جیسے ہی اس نے کہا اسی لمحے زلزلہ آ گیا، اسی لمحے. یعنی وہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں اور ساتھ ہی زلزلہ آ گیا. زلزلہ آیا تو بے ساختہ ان کی زبان سے کلمہ نکلا، یا اللہ خیر، یا اللہ مدد، اور اللہ کو پکارنا شروع ہو گئیں. تو یہ ہوتا ہے بالآخر جیسی کوئی مصیبت آئی تو پھر چونکہ فطرت کے اندر وہ رکھی اللہ تعالیٰ نے پہچان اپنی، تو لا محالہ انسان پھر کس کو پکارتا ہے؟ بالآخر اللہ کو. لیکن جیسے ہی مگر جب وہ اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس مشکل کشائی میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ ہمارے احسان کا جواب احسان فراموشی سے دیں. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جنہیں نہیں جانتے ان کے لیے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے حصے مقرر کرتے ہیں. خدا کی قسم جو افطرا پردازیاں تم کرتے ان کی باز پرس تم سے ہو کر رہے گی. نیچے لکھا ہے فٹ نوٹ میں، یعنی جن کے متعلق انہیں ہرگز کسی ذریعہ علم سے یہ تحقیق نہیں ہوا ہے کہ مصیبت کے ٹالنے والے اور مشکل کو آسان کرنے والے وہ تھے، ان کے لیے شکرانے کے طور پر چڑھاوے اور نظریں اور نیازیں نکالتے ہیں، اور لطف یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے نکالتے ہیں. یہ ستم ظریفی یہ ہے. یہ جو ہے نا ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، یہ ہے ستم بالائے ستم. یہ ہے رہی دوسری گمراہی تو اس کے متعلق قرآن کی شہادت یہ ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے اپنی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا دیا تاکہ انہیں ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان کے دین کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیا. یہ بھی ہے انسان الٹے کام کرتا ہے انہی کے کہنے پہ. ایک صاحب کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، مال و دولت بھی دے رکھا تھا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ وہ صاحب جو ہے وہ حج پر نہیں جاتے تھے. تو کسی نے کہا بھئی حج پر کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا جی پیر صاحب نے منع کیا کہ ابھی حج پہ نہیں جانا. یعنی سب کچھ ہے، مال بھی ہے، جا سکتا ہے آدمی، پھر بھی پیر صاحب نے منع کیا تو حج پر نہیں جانا فی الحال. تو یہ بھی ہے، یوں بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہاں شریکوں سے مراد بت اور دیوتا نہیں ہیں. شریکوں سے مراد بت اور دیوتا نہیں ہیں، بلکہ وہ پیشوا اور رہنما ہیں جنہوں نے قتل اولاد کو اہل عرب کی نگاہ میں ایک بھلائی اور خوبی کا کام بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے دین میں اس رسم کبھی کی آمیزش کر دی. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ خدا کے شریک اس معنی میں قرار نہیں دیے گئے تھے کہ اہل عرب انہیں سلسلہ اسباب پر حکمران سمجھتے تھے یا ان کی پرستش کرتے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے، بلکہ انہیں ربوبیت و الہیت میں شریک اس لحاظ سے ٹھہرایا گیا تھا کہ اہل عرب ان کے اس حق کو تسلیم کرتے تھے کہ تمدنی و معاشرتی مسائل اور اخلاقی و مذہبی امور میں وہ جیسے چاہیں قوانین مقرر کریں.
یہ اختیار اگر آپ نے کسی کو دے دیا ہے قانون بنانے کا تو آپ نے اسے ربوبیت و الہیت کے مقام پر فائز کر دیا ہے. تو ہم نے یہ مقام کس کو دیا ہوا ہے؟ پارلیمنٹ کو. تو پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ قانون سازی کرتی ہے. تو پارلیمنٹ چاہے تو LGBTQ کے لیے بھی نئی سے نئی قانون سازیاں کر لے، وہ کر رہی ہے. ابھی جو نئی پارلیمنٹ آئے گی خدا جانے کیا گل کھلائے گی، ہے تو بس کوئی کھچڑی ٹائپ کی پارلیمنٹ. کیا ہوگا اس میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو نفسیات ہیں اس پارلیمنٹ کی وہ ہیں یہی، جو چاہے مرضی قانون بناؤ. وی آر سوورن، ہم با اختیار، ہم سوورن ہیں، ہم مقتدر اعلیٰ ہیں، جو چاہیں قانون بنائیں. اس میں یہ طرف اشارہ مولانا نے اسی کا اظہار کیا. آپ نے جو بات کی پارلیمنٹ میں آپ کو بعض اوقات بندہ کی بغاوت میں بنائے گئے قوانین میں کسی پارٹی میں ایک شخص بھی نہیں ملتا جو اسے بغاوت کر سکے. وہ کہے کہ میں نہیں ووٹ دیتا اس کو کہ یہ اللہ سے بغاوت ہے، یعنی ایک بندہ نہیں. پارٹی جائے گی تو پوری پارٹی جائے گی. یہ سودا ہوتا ہی ایسے. اور اس میں بڑے بڑے علماء بھی ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. یہ علماء تمام پارٹیوں میں ہیں، وہ ان سمیت ادھر لڑک جاتے ہیں. ایسا یہ اور علماء کی دلیل کیا ہے؟ علماء کی دلیل یہ ہے کہ ہم جب تک ہوتے ہیں تو پھر مسائل کو سیدھا رکھتے ہیں. ہاں وہ سوال ہوا تھا وہ جو ہیں ہمیشہ سے ہی مشہور صاحب کہ آپ ہر حکومت میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ہر حکومت میں اس لیے ہوتے ہیں تاکہ حکومت کو ٹریک پر رکھ سکیں، اس لیے ہر حکومت میں ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیں بہرحال کوئی پتہ نہیں، آ جائیں. آج کل تو یارانہ ان کا جو ہے وہ تحریک انصاف والوں کے ساتھ زیادہ ہے، تو دیکھیں کیا گل کھلاتے ہیں، کس دروازے سے داخل ہوتے ہیں. داخل وہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ جیت کر آ گئے ہیں پارلیمنٹ میں خود. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا یہ ایسے شریک بنائے بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی قسم سے وہ قانون بنا دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں کوئی اذن نہیں دیا تھا. بس ختم ہو رہے پیراگراف. لفظ دین کی تشریح آگے چل کر بیان ہوگی. ظاہر یہ ایک الگ اصطلاح ہے جس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے آگے جا کر انشاءاللہ. لفظ دین کی تشریح آگے چل کر بیان ہوگی اور وہیں اس آیت کے مفہوم کی وسعت بھی پوری طرح واضح ہو سکے گی. لیکن یہاں کم از کم یہ بات تو صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، یہ بات بہت اہم ہے، یہ بات بہت اہم ہے. کوئی اگر اس کو لکھ کے نا ذرا سوشل میڈیا پر بھی لگائے، یہ بات لکھنے والی ہے آج کے دور میں یہ پیراگراف جو ہے، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ان کے پیشواؤں اور سرداروں کا ایسے ضابطے اور قاعدے مقرر کرنا جو دین کی نوعیت رکھتے ہوں اور اہل عرب کا ان ضابطوں اور قاعدوں کو واجب التقلید مان لینا، یہی ربوبیت و الہیت میں ان کا خدا کے ساتھ شریک بننا اور یہی اہل عرب کا ان کی شرکت کو تسلیم کرنا تھا. یہ پورے کا پورا اختیار آج ہمارے ہاں بھی موجود ہے جن کو ہم نے دے رکھا ہے. تو اس اعتبار سے معاملہ بہت سینسیٹیو ہے، حساس ہے، خطرناک ہے. یعنی یہ وفاداری آپ کی کس کے ساتھ ہے، آپ نے کس کو اپنا مطاع سمجھا ہے، کس کو آپ نے ربوبیت و الہیت کے مقام پر رکھا ہے. تو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. وقفے کے بعد دوبارہ آ کر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.